بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2040 ہے اور آج سورۃ النجم کی 7 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 43 تا 49، 43 to 49۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ، ہوا وہی، اضحکا ہنساتا ہے، وَأَبْكَا، اور وہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہی، امات مارتا ہے، وَأَحْيَا، اور زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ اسی نے، خلقا، پیدا کیا، الزوجین، جوڑا، الذکر، نر، والانثى، مادہ، من نطفۃ، نطفے سے، اذا، جب تمنا، وہ ڈالا جاتا ہے، وَأَدْنَا، اور بلا شبہ، علیہ، اسی کے ذمے ہیں، النشأۃ الاخری، دوسری بار بھی پیدا کرنا، وَأَدْنَهُ، اور بلا شبہ ہوا وہی، اغنا، غنی کرتا ہے، وَأَقْنَا، اور سرمایہ دار بناتا ہے، وَأَنَّهُ، اور یقیناً وہی، ہوا وہ، رب الشعرا، شعرا کا رب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ بے صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو شاعرہ، ستارے کا رب ہے۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بات بھی کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی۔ تیسری بات یہ بھی کہ اسی نے نر اور مادہ کی شکل میں 2 جوڑے پیدا کیے۔ چوتھی بات وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ بھی کہ دوسری زندگی دینے کا اسی نے ذمہ لیا ہے۔ چھٹویں بات یہ بھی کہ وہی مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے۔ ساتویں بات یہ بھی کہ وہی شعرا نامی ستارے کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انسان کو غم، خوشی، ہنسی، آنسو، راحت و مشقت سب عطا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، جس کی عبادت کرنے کی یہ سارے ہی انبیاء دعوت دیتے آئے، اور جب بندہ دنیا میں نیک اعمال کر کے آخرت میں پہنچے گا تو اسے ان اعمال کا بدلہ جو انعام دیا جائے گا، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوگا، یہ خوشی دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور جب بندہ دنیا میں برے اعمال کر کے آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے تیار شدہ عذاب کو دیکھ کر وہ خوف زدہ بھی ہوگا، غم زدہ بھی ہوگا۔ اسے یہ غم اور خوف دینے والا بھی وہی رب ہے۔ لہذا اگر خوشی اور ہنسی چاہتے ہو تو اس رب کے احکامات کی پابندی کرو اور اس کی اطاعت تسلیم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند آدمیوں کے پاس سے ہوا جو کہ ہنس رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، تو آپ علیہ السلام پھر سے لوٹ کر ان آدمیوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں 40 قدم بھی نہیں چلا تھا کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ میں تمہارے پاس جاؤں اور یہ آیت سناؤں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ نیز فرمایا گیا کہ موت اور زندگی دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جسے اس نے موت دی ہو تو پھر اسے زندہ کر کے دکھلائے۔ نہ کسی انسان میں طاقت ہے اور نہ ہی کسی فرشتے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی
موت کا بھی مالک ہے اور حیات کا یعنی زندگی کا بھی، کہ الذی خلق الموت والحیاء، کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ اور فرمایا کہ یہ بات بھی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ہی نے انسان اور حیوان ہر ایک کے دو جنس یعنی مذکر اور مؤنث، عورت اور مرد کو ایک ہی نطفے کے قطرے سے پیدا فرمائے۔ وہی نطفہ جو انسان سے نکلتا ہے رحم میں جاتا ہے اور اس نطفے کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے۔ نطفے میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ جنس پیدا فرماتا ہے، جو کہ اس کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی مرتبہ ایک نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ ایک بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَأَدْنَا عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، کہ دوسری زندگی کے دینے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذمہ ہے، اسی نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اور یہ بات بھی بتلا دی کہ وہی اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے تو کسی کو فقیر۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی بہت سارا مال ہو اور عیش بھری زندگی وہ گزارے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، اس سے کہ یہ معاملہ کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر وہ کسی کو مالدار کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور جسے غربت عطا کر دے اسے کوئی مالدار کرنے والا بھی نہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور وہ اپنی مصلحت کے لحاظ سے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرماتا ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی عطا کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 62۔ اور فرمایا کہ جس شاعرانہ ستارے کی یہ قریش کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے وہ خود اس رب کی اطاعت کرتا ہے، اور اس ستارے کا رب بھی اللہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ اسی کی مخلوق ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ جس طرح تمہیں پیدا فرمایا، کہا جاتا ہے کہ قریش میں سے بنو خزیمہ کے قبیلے اس ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے اس رسم کو ایجاد کرنے والا ابن ابی کبشہ تھا۔ اس طرح وہاں سے اس ستارے کی پرستش کی رسم چل پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صرف اسی کی عبادت کرنے والا اور توحید پر قائم رہنے والا بنا دے، ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔